اسلاف کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ ابو بکر ابن اشرف تل کو دعوت دوں گا کہ وہ تقریر پیش۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ قال علیہ الصلاة والسلام من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کر میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مقدس رات میں ماہ شعبان کی فضیلت کا تذکرہ کروں اور اس کی درمیانی رات شب برات کی عظمت بیان کروں اور اس کے متعلق معاشرے میں پھیلی خرابیوں پر روشنی ڈالوں، تو توجہ سے میری بات کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارنے کا فیصلہ ایک برکت والی رات میں کیا ہے۔ ہر حکمت والا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دین اسلام اور مذہب اسلام میں اس چیز کو پیدا کیا جس کا دین سے کوئی سروکار نہیں، وہ مردود ہے۔ دوستو، یہ مقدس رات اس مبارک مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں، یہی مبارک مہینہ ہے جس کی 15 رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اس مبارک رات کی فضیلتوں کا کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس رات میں اس قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا جو خالص ہدایت و رحمت ہے، جس قرآن نے عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور و طریقے سکھائے اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی آخرت کی زندگی کے واسطے نجات کا سامان تیار کیا۔ اس مبارک رات میں سال بھر کے معاملات جو حکمتوں اور مصلحتوں سے بھرپور ہوتے ہیں طے کر دیے جاتے ہیں اور اللہ کی جانب سے معصوم فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ماہ شعبان میں غفلت کی چادر اتار دے اور اس ماہ رمضان کے لیے جس میں رحمت خداوندی کے دریا بہے جاتے ہیں ہماتن تیاری کریں، گناہوں سے توبہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہایا کرے۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جانبدار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ فرماتے، اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے، قیدیوں کو رہا کیا جاتا تھا، قرض چکائے جاتے تھے۔ یہ شعبان کا مہینہ مقرب اور افضل مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول تو ماہ شعبان کو اپنا مہینہ قرار دے رہے ہیں، مگر ہم ہیں کہ اس ماہ مبارک کے انوار و برکتوں سے محروم ہیں۔ یہ غفلت اور ناقدری نہیں تو اور کیا ہے؟ دوستو، ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، کہتی ہے کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے آپ ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ تو فرمایا حق تعالیٰ شانہ اس ماہ مبارک میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری وفات اس حالت میں لکھی جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ اسی ماہ مبارک کی 15 رات شب برات ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یہ وہ مبارک رات ہے
جس میں انعامات کی بارش ہوتی ہے، یہ وہ مبارک رات ہے جس میں رحمتیں تقسیم کی جاتی ہے، یہ وہ مبارک رات ہے جس میں عام اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی روزی مانگنے والا اسے روزی دی جائے، ہے کوئی مصیبتوں میں گرفتار ہونے والا اسے نجات عطا کی جائے۔ اسی رات کا نام شب برات اسی لیے ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بڑی تعداد میں انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بے شمار لوگوں کو نجات عطا ہوتی ہے۔ اس مبارک رات میں تمام کاموں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کون مرے گا کون جیے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کس کو کتنی روزی ملے گی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس مبارک رات میں پروردگار عالم کی رحمت کا سایہ تلاش کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، دربار خداوندی میں اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کی درخواست پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی درخواستوں کو قبول کرتے ہیں۔ محترم حضرات، شب برات عید بقر عید کی طرح کوئی تہوار نہیں، کوئی جشن نہیں، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مقدس رات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں زیادہ عبادت فرماتے ہیں، قبرستان تشریف لے جاتے، مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے، دوسرے دن روزہ رکھتے، مگر افسوس صد افسوس کہ جس مقدس رات میں عبادت کرنی تھی ہم گناہوں کے کام کرتے ہیں۔ ہم شب برات میں جاگتے ضرور ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں کہ کس طرح جاگنا ہے۔ ہمارا جاگنا اللہ کی رضا کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا عبادت کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا گناہوں سے توبہ کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا انعامات خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم جاگتے ہیں گناہوں میں اضافے کے لیے، ہم جاگتے ہیں خدا کی رحمتوں سے دور ہونے کے لیے، ہم جاگتے ہیں نیکیوں کو مٹانے کے لیے۔ کہیں دیکھو تو آتش بازی ہو رہی ہے، کہیں دیکھو تو پٹاخے جلائے جا رہے ہیں، کہیں دیکھو تو رحمتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو ہندو کے رسم و رواج کو ادا کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے جس میں انسان چند روز مسافر کی طرح قیام کرتا ہے، لہذا شریعت اسلامیہ پر عمل کر کے جنت الفردوس کو اپنا ٹھکانہ بنائے۔ اس مقدس رات میں ان شیطانی خرافات سے بچ کر اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جان کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم کو اور تمام مسلمانوں کو اس مبارک رات کی قدردانی نصیب فرمائے، اس کی عظمت اور فضیلت کا احساس عطا فرمائے، اور ان خرافات سے بچا کر سنت رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ جائز ہے ورنہ پیسے کمانا جائز نہیں ہے۔ یوٹیوب پر کسی چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا کیسا ہے؟ یوٹیوب پر کسی بھی چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا اس وقت جائز ہے جبکہ اس میں شرعی حدود کا لحاظ کیا گیا ہو۔ اگر یہ شرطیں نہیں پائی گئی تو اس کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو گناہ پر شاباشی دینا، اور اس کو شیئر کرنے کے بعد جو لوگ بھی اس کو دیکھیں گے ان کا گناہ بھی اس کو ہوگا۔ گوگل پر ویب سائٹ بنا کر کمائی کرنا کیسا ہے یا پیسے دے کر ویب سائٹ بنوانا کیسا ہے؟ گوگل پر یہ سائٹ بنا کر کمائی کرنا اس وقت جائز ہے جبکہ اس میں کوئی ناجائز چیز نہ ہو، مثلاً جاندار کی تصاویر وغیرہ، اور یہ سائٹ بنوانا بھی تبھی جائز ہے جبکہ وہ جائز چیز کے لیے ہو۔ اگر ناجائز چیزوں کے لیے کوئی بنوائے تو یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اپنی ویب سائٹ پر گوگل کو اشتہارات اور ایڈ چلانے کی اجازت دینا اور اس سے پیسے کمانا کیسا ہے؟ ویب سائٹ پر جو گوگل ایڈ لگاتا ہے اس میں عام طور پر جھکے جاندار کی تصویریں اور میوزک کے ساتھ بے شمار خرابیاں ہوتی ہیں، اور ان ایڈ میں زیادہ تر حرام و ناجائز چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے اجازت دینا جائز نہیں ہے اور اس سے پیسے کمانا بھی جائز نہیں ہے۔
गूगल, यूट्यूब और इसी तरह दीगर सॉफ्टवेयर पर पैसे देकर अपने प्रोडक्ट का इश्तिहार और एडवर्टाइजिंग करवाना कैसा है? अपने प्रोडक्ट का इश्तिहार और एडवर्टाइजिंग कराने में अगर ये एक जानदार की तस्वीरें या म्यूजिक का इस्तेमाल करे तो ये नाजायज है और इस तरह से एडवर्टाइजिंग कराने में गुनाह है। और अगर एडवर्टाइजिंग में कोई नाजायज चीज न हो तो जायज है। इंटरनेट रिचार्ज सॉफ्टवेयर पर मिलने वाले कैशबैक का इस्तेमाल करना कैसा है? इंटरनेट रिचार्ज सॉफ्टवेयर चाहे वो गूगल पे या फोन पे या कोई और ऐप, उसमें रिचार्ज करने पर जो कैशबैक मिलता है वो इनाम और जायजा के मानित है, इसलिए उसका इस्तेमाल जायज है। इंटरनेट रिचार्ज सॉफ्टवेयर के जरिए टीवी का रिचार्ज करना या सिनेमा की टिकट बुक करना और उस पर मिलने वाले कैशबैक का इस्तेमाल करना कैसा है? इंटरनेट रिचार्ज सॉफ्टवेयर के जरिए टीवी का रिचार्ज या सिनेमा की टिकट बुक करना नाजायज है और इस तरह के रिचार्ज पर जो कैशबैक मिलता है उसका इस्तेमाल करना भी नाजायज है। आजकल बहुत से इंटरनेट रिचार्ज सॉफ्टवेयर में पे लेटर का ऑप्शन आया है, तो उसको इस्तेमाल करना और उस पर मिलने वाले कैशबैक का इस्तेमाल करना कैसा है? आजकल जो पे लेटर का ऑप्शन आया है उसका हुक्म क्रेडिट कार्ड की तरह है और क्रेडिट कार्ड का हुक्म ये है कि अगर कोई उससे खरीदारी करता है और उसको यकीन हो कि मैं मुतअय्यना मिक़दार मुतअय्यन मुद्दत में अदा कर लूँगा और मुझे सूद नहीं देना पड़ेगा तो क्रेडिट कार्ड से खरीदना जायज़ है। इसी तरह पे लेटर से खरीदना जायज़ है और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर जो पॉइंट मिलते हैं उनका इस्तेमाल करना जायज़ है क्योंकि ये इनाम है। इसी तरह पे लेटर में जो कैशबैक मिलता है उसका इस्तेमाल भी जायज़ है। इंटरनेट रिचार्ज और क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले कैशबैक का मालिक कौन है? रिचार्ज करने वाला या रिचार्ज करवाने वाला? इंटरनेट रिचार्ज और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर जो पैसा मिलता है उसका मालिक रिचार्ज करने वाला होगा, न कि रिचार्ज कराने वाला, क्योंकि ये एक तरह का तरकीबी इनाम है ताकि एक चलाने वाला उसको दोबारा इस्तेमाल करे। प्ले स्टोर से किसी सॉफ्टवेयर को पैसों में खरीदना कैसा है? प्ले स्टोर से किसी सॉफ्टवेयर को पैसों में खरीदना उस वक्त जायज़ है जबकि उसको जायज़ मकसद में इस्तेमाल करना हो और अगर उसको गैर शरई या नाजायज़ मकसद में इस्तेमाल करने का इरादा हो तो उसको खरीदना जायज़ नहीं है। मोबाइल में गेम खेलना और गेम खेलकर पैसे या इनाम जीतना जैसे रमी सर्कल वगैरह ऐप पर होता है और इसी तरह गेम की आईडी बेचकर पैसे कमाना कैसा है? आजकल जो गेम के ऐप आए हैं जैसे रमी सर्कल वगैरह, इन ऐप पर गेम खेलना गुनाह है क्योंकि ये लहू व लईब है और इस्लाम और ऐसे लहू व लईब जिनमें जिस्मानी फायदा न हो उनकी इजाज़त नहीं देता और इन ऐप पर गेम खेलकर पैसे कमाना भी जायज़ नहीं है। नीज़ ऐसे ऐप पे आदि किसी दूसरे को बेचना भी जायज़ नहीं है। ये ताउन अलल इत्म है, इसलिए गेम खेलना और उससे पैसे कमाना और उसके आदि बेचना जायज़ नहीं है। बैंक से मिलने वाले सूद को एटीएम या एसएमएस चार्ज में जोड़ना कैसा है? बैंक अपने कस्टमर को कुछ सहूलियत फराहम करता है जैसे एटीएम इस्तेमाल करना, एसएमएस भेजना, एक ही वक्त में बड़ी रकम का लेन देन करना और एटीएम को एक महीना में 3-4 मरतबा से ज्यादा इस्तेमाल करना और इस तरह की सहूलियत से फायदा उठाने पर बैंक अपने कस्टमर से सर्विस चार्ज के नाम पर कुछ रकम वसूल करता है। तो इस तरह के सर्विस चार्ज की रकमों में सूद की रकम जोड़ना जायज़ नहीं है। अलबत्ता कुछ ऐसे पेनल्टी चार्ज जो बिला वजह है उनमें सूद की रकम जोड़ना जायज़ है जैसे लंबे ज़माने तक लेन देन न करना और अकाउंट में मिनिमम बैलेंस का न होना वगैरह। नाजायज तरीके से हासिल किए हुए पैसे से छुटकारा पाने का तरीका क्या है? अगर किसी ने नाजायज तरीके से पैसे कमाए तो उससे छुटकारा पाने का असल हुक्म तो ये है कि उस रकम को उसके असल मालिक की तरफ लौटाया जाए और अगर असल मालिक की तरफ लौटाना मुमकिन न हो तो बिला नियत सवाब उस रकम का सदका करना जरूरी है। ऑनलाइन प्रोडक्ट पर गलत या झूठे रिव्यू देना या प्रोडक्ट के बारे में इल्म न होने के बावजूद रिव्यू देना कैसा है? रिव्यू शहादत के दर्जे में होता है, चुनांचे ऑनलाइन प्रोडक्ट पर गलत या झूठा रिव्यू देना या प्रोडक्ट के बारे में इल्म न होने के बावजूद रिव्यू देना या झूठी गवाही देने और धोखे देने में
میں شامل ہے اور اسلام میں جھوٹی گواہی اور دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ آن لائن وارنٹی والے پروڈکٹ پر زائد پیسے دے کر وارنٹی میں اضافہ کرنا کیسا ہے؟ آن لائن وارنٹی والے پروڈکٹ پر زائد پیسے دے کر وارنٹی میں اضافہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قمار اور جوا کی شکل ہے اور اسلام میں جوا حرام و ناجائز ہے۔ آن لائن EMI پر سامان خریدنا کیسا ہے؟ آن لائن EMI پر سامان خریدنا جائز ہے، جبکہ اب تک کی مجلس میں ہی مجموعی قیمت اور ادائیگی کی مدت طے ہو جائے اور مدت میں ادائیگی نہ ہونے پر زائد قیمت کی شرط نہ ہو تو آن لائن EMI پر خریدنا جائز ہے۔ کیا لون پر گاڑی خریدنا جائز ہے؟ لون اور قرض یہ ایک ضرورت ہے جو ایسے وقت میں لینا جائز ہے جس میں انسان محتاج ہو اور لون نہ لینے کی صورت میں اس کو نقصان کا اندیشہ ہو۔ البتہ ہر کوئی آدمی اپنی ضرورت خود سے نہیں کرے گا بلکہ وہ قریبی دارالفتہ یا اپنے علاقہ کے مفتی صاحب سے پوچھے گا، اگر وہ لون کی اجازت دے تو لون لینا جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور اس ملاقات کے درمیان مجھے بہت سے مسائل کی معلومات حاصل ہوئی۔ اللہ تعالی آپ کے اور آپ کے اساتذہ کے علم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، ان کی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، ان کی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں، رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں، کوئی ہے ابھی نظر طیبہ کے نظاروں میں، کوئی ہے ابھی نظر طیبہ کے نظاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، تجھ کو بتا دوں کہ جنت کسے کہتے ہیں،
تجھ کو بتا دوں کہ جنت کسے کہتے آ بیٹھ ذرا مل کر ہمدرد کے ماروں میں آ بیٹھ ذرا مل کر ہمدرد کے ماروں میں طیبہ کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے طیبہ کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے تاریخ بتاتی ہے یہ راز اشاروں میں تاریخ بتاتی ہے یہ راز اشاروں میں اے کاش کبوتر ہم بن کے رہے ہوتے اے کاش کبوتر ہم بن کے رہے ہوتے اس گنبد خضرا کے پرکیف مناروں میں اس گنبد خضرا کے پرکیف مناروں میں جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے تم سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں تم سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔